کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں۔ 14ویں صدی کے آخر میں ایک غیر مقلد سڑا ہوا شیخ پیدا ہوا۔ یہ لفظ بے خبری میں نہیں بول رہا، بہت سوچ کر بول رہا۔ 14ویں صدی کے آخر میں غیر مقلدین میں ایک سڑا ہوا شیخ پیدا ہوا۔ اس کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی۔ یہ غیر مقلدین کا ایک شیخ ہے اور سڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک ایسا کام انجام دیا کہ ایک بڑی امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور اتنی سخت گمراہی اس بندے نے پھیلائی ہے کہ 200 سال ہم محنتیں کریں گے تو بھی اس کی گمراہی دور ہونا مشکل ہے۔ کیا کام کیا اس نے؟ یہ جو حدیث کی کتابیں تھیں جن میں صحیح اور ضعیف حدیثیں ایک ساتھ تھی، اس نے چن چن کر یہاں سے ضعیف حدیثیں نکالی اور نکال کر وہ جو موضوعات کی کتابیں تھیں اس میں شامل کر دی۔ اس نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیثوں کے سلسلے کی کتاب، اس میں صحیح رکھی۔ اور دیکھو دوسری کتاب کیا لکھتا ہے وہ بندہ، ذرا غور کرو۔ دوسری کتاب لکھتا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیئ فی الامہ۔ ضعیف اور موضوع حدیث کی کتاب، اور ان دونوں قسم کی حدیثوں سے، ضعیف اور موضوع حدیثوں سے امت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کا بیان۔ اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہے، اس کا نام یہ ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها، دونوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، امت کو جو نہایت برا اثر پڑا، اس کا جو ایفیکٹ ہوا امت پر، نہایت برا ایفیکٹ، اس کا بیان۔ تو ان حدیثوں میں سے چن چن کر کے ساری ضعیف حدیثیں نکال کر موضوع حدیثوں کے ساتھ ایک کتاب میں جمع کر دی۔ اس سے ذہن کیا بن گیا کہ ضعیف اور موضوع حدیثیں ہم تول ایک درجے کی، جو درجہ موضوع کا ہے وہی درجہ ضعیف کا ہے۔ آج تمام عرب نوجوان جو یورپ اور امریکہ میں نوجوان ہیں، اور یہاں جو ان کے ماننے والے ہیں غیر مقلدین، چھوٹتے ہی ھذا حدیث ضعیف کہتے ہیں، ھذا حدیث ضعیف، مگر ان کی مراد یہ ہے کہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب ہم لوگ تو ضعیف کے جو پہلے معنی تھا وہی لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ضعیف کے دوسرے معنی کر دیے کہ موضوع کے ہم تول، یہ معنی انہوں نے ضعیف کا کر دیے، اور ہم پرانی اصطلاح لیے بیٹھے ہیں ضعیف۔ وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس حدیث ضعیف ہے، نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو گھڑی ہوئی بات ہے، حالانکہ حدیث ضعیف کا یہ مطلب تھا ہی نہیں، اب انہوں نے یہ مطلب کر دیا اس کا۔ اور تمام عرب نوجوان جتنے ہیں یورپ اور امریکہ میں، سب کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس نے، بس چھوٹتے ہی کہ ھذا حدیث ضعیف۔ یہاں بھی وبا آ گئی، یہ غیر حدیث ضعیف ہے۔ ارے ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ یہ تو نے ضعیف کے نئے معنی گھڑے ہیں، ضعیف یعنی موضوع، یہ تو اس تمہارے شیخ نے نئے معنی گھڑے ہیں، ضعیف کے معنی تھوڑی ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو کہتے تو ضعیف ہیں، لیکن 1400 سال سے ضعیف کے جو معنی تھے، ضعیف حدیث کا جو مقام و مرتبہ تھا، ضعیف حدیثیں جن کتابوں میں لی گئی تھی، ضعیف حدیثوں سے جو مسائل ثابت کیے گئے تھے، ضعیف حدیثوں کو جو فضائل اعمال میں لیا گیا تھا، وہ سب ان کے یہاں غلط ہو گیا۔ انہوں نے ضعیف کے معنی کر دیے ہیں موضوع،
اور ضعیف کو موضوعات کی کتابوں میں لے کر ایک ساتھ کر دیا اور یہ کہا کہ ضعیف سے بھی اور موضوع سے بھی امت کو نہایت نقصان ضرر پہنچا ہے۔ یہ شیخ البانی نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ بس میرے بھائیوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، میں کہتا ہوں ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ضعیف حدیث ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتا، ضعیف حدیث ہے یا نہیں؟ اسے جک مار کے ماننا ہوگا کہ ضعیف حدیث ہے، ورنہ اس کو حدیث کی کتابوں میں کیسے لیا گیا ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ ضعیف حدیث، حضور کی حدیث ضعیف ہے یا اس کی سند ضعیف ہے؟ تو وہ بھی ماننی ہوگی کہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، حضور کا فرمایا ہوا تو سب 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے۔ لیکن جن آدمیوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی، یہ جو سند کا سلسلہ ہے اس میں کوئی کمزور راوی ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ مگر یہ لوگ ضعیف کہہ کر مراد لیتے موضوع، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا دماغ خراب کر دیا ہے البانی نے، اور کبھی بھی ان کو تم سمجھا ہی نہیں سکتے ہو۔ دماغ ایسا ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ تم انہیں سمجھا ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے جب آپ ہمارا ان کی بات چیت ہوگی تو ہمارے ذہنوں میں ضعیف کا مطلب اور ہے، اس کے ذہن میں ضعیف کا مطلب اور ہے۔ اس کے ذہن میں ضعیف کا مطلب ہے کہ حدیث ہی نہیں، ہمارے ذہن میں ضعیف کا وہ مطلب جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات میری ایک کتاب ہے دین کی بنیادیں اور تقلید کی ضرورت، اس میں یہ بات ساری لکھی ہے میں نے کہ یہ البانی نے لوگوں کا ذہن یہ خراب کیا ہے۔ یہاں سنو، یہ لوگ کہیں گے البانی بہت بڑا آدمی تھا، اللہ میاں کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ یہ کہیں گے البانی بہت بڑا آدمی تھا، تو سنو، جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں وہ سب بڑے آدمی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا تو شیطان ہے، سب سے بڑا تو شیطان ہے۔ شیطان کیا تھا؟ سارے شاگرد ہوتے ہیں انسانوں کے، اور شیطان تو فرشتوں کا شاگرد تھا، اور جیسا استاد ہوتا ہے ایسا شاگرد تیار ہوتا ہے۔ تو ابلیس کا علم کچھ کم تھا اور کم ہے، مگر سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں آدمی بڑا ذی علم تھا۔ جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں سب ذی علم ہوتے ہیں، بڑے علم ہوتے ہیں۔ مودودی صاحب کا کیا کمی ہے؟ لکھنے پر آتا ہے تو دھڑا دھڑ کتابیں لکھ مارتا ہے۔ مودودی صاحب میں کیا کمی ہے؟ قادیانی میں کیا کمی ہے؟ روحانی خزائن کی 80 جلدیں لکھ ماری اسے۔ لہذا اگر البانی بہت بڑا آدمی تھا، یہ ذی علم تھا، تو ذی علم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے راستے پر تھا یا غلط راستے پر تھا؟ سارا مدار اس پر ہے۔ اگر ہدایت کے راستے پر ہے تو تھوڑا علم بھی اس کے لیے مفید ہے، اور گمراہی کے راستے پر پڑ گیا تو کتنا بھی زیادہ علم ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ ستھری اور گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے، چاہے گندی چیز کا ڈھیر لگ گیا ہو، مگر وہ گندی گندی ہے۔ ستھرا مال اگر 10 روپے ہے وہ بہتر ہے، گندا مال حرام مال 1000 روپے ہے، لعنت ہے اس پر۔ تو علم صحیح ہے، آدمی ہدایت کے راستے پر ہے تو اس کا تھوڑا علم بھی اس کے لیے مفید ہے، اور اگر راستہ بھٹک کر دوسرے راستے پر پڑ گیا تو اپنا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی حق سے دور لے جائے گا، اسے حق سے دور جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ البانی حدیث شریف کا بڑا کمال تھا، اس کو فن حدیث بہت جانتا تھا مگر تھا تو سڑا ہوا، اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور جتنے میں نے قاعدہ بتایا کہ جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں سب بڑے جیدی استعداد کے، بڑے استعدادوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس استعداد سے کیا کرنا ہے جو حق سے ہٹا کر آدمی کو کہیں سے کہیں لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
یہ عبارت جو آپ نے بھیجی ہے عربی زبان میں، یہ مجھے یاد نہیں پڑتی کہ میں نے کہیں لکھی ہو اس طریقے سے جیسے ذکر کی گئی ہے، لیکن اتنی بات میں واقعی سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء میں سے ہیں، متبحر عالم ہیں، اور خاص طور سے حدیث کے معاملے میں وہ ایک تبحر علمی رکھتے ہیں، لیکن تبحر کے باوجود یہ مقام کہ کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا جائے، کسی کو ضعیف کہہ دیا جائے، بخاری کی حدیث ہیں، مسلم کی حدیث ہیں، ان کو جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے اس میں کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، یہ میں اس مقام پر ان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ مقام کسی حدیث کی تصحیح و تضعیف کا یہ بہت ہی زیادہ اسناد اور جرح و تعدیل کے جو اعلیٰ ترین محققین ہیں جو سلف میں گزرے ہیں، ان کے بعد لوگوں نے اس بات کی جرات نہیں کی ہے، یہاں تک کہ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، وہ بھی جب کبھی زوائد میں کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح ہے، لیکن رجال صحیح ہونے کے باوجود وہ یہ حکم نہیں لگاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور یہی معتاد طریقہ ہے اور علماء کا اسی پر عمل رہا ہے، اور اسی کو ہم زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، اور جو علامہ البانی اپنے علم و فضل کے باوجود اس مقام کے نہیں ہیں، جی آتا ہوں، اس مقام کے نہیں ہیں، البتہ ان کے علم و فضل کا انکار نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کے یہ وجہ ہے کہ ان کے تصحیح و تضعیف میں باہم تعارض و تناقض بھی بکثرت ملتا ہے، لہذا اس بات کا تو میں قائل ہوں کہ تصحیح و تضعیف کا جو مقام ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے تبحر علمی کے باوجود وہ اس کو قول فیصل قرار دیا جائے۔ بہرحال علماء کا اختلاف چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے کسی کی توہین یا اہانت یا ناقدری مقصود نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔